بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں۔ ہمارے ایک دوست نے یہ ایک درخواست کی تھی کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کے کچھ فضائل جب معجزات بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں یا کسی اور وجہ سے یا اس کی سند کے اندر طعن کرنے کے بعد اس حدیث کو وہ یا حضور کے وہ فضائل و مناقب کو یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کچھ ایسی معجزات جو ہیں وہ بیان کریں جن کی سند ٹھیک ہو، جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوں، تو انشاءاللہ العزیز تو ہم اپنی اس موضوع کو، اس گفتگو کو صحیح حدیثوں سے بیان کریں گے۔ وہی معجزات بیان کریں گے جن کی سند صحیح ہے، معتبر ہے، مستند ہے، اور انشاءاللہ ہر حدیث کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم حدیث مبارکہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی میں، نہ چاند کی روشنی میں، نہ چراغ کی روشنی میں آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ تو وعن عبد الرزاق عن ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عباس قال لم يكن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظل ولم يقم مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع السراج قط الا غلب ضوءه على ضوء السراج۔ تو یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق صفحہ 56 پر، الوفا جلد 2 صفحہ 407 پر، اور اس کی سند کو علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ جب بھی سورج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی چمک سورج کی چمک سے پر غالب آ جاتی تھی، اور جب آپ کبھی چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی جو ہے وہ چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، اور اس حدیث کو محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور وعن ابی اسحاق قال سمعت براء رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3549، مسلم شریف حدیث نمبر 6066، شرح السنہ حدیث نمبر 3663، اور اس کی سند کو علماء اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تمام انسانوں سے بڑھ کر حسین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے اخلاق میں اعلیٰ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ زیادہ لمبا نہیں تھا، اور نہ ہی آپ چھوٹے قد کے تھے۔ وَسُئِلَ الْبَرَاءُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3552،
شرح سنہ حدیث نمبر 3247، اور اس کی سند کو بھی محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللفظ للبخاری۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3561، مسلم شریف حدیث نمبر 6054، اور اس حدیث مبارکہ کی سند کو بھی محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم اور دیباج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں چھوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا عطر سے بڑھ کر کوئی خوشبو عطر نہیں سونگا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک تھے، آپ کی جو ہتھیلیاں تھیں، فرمایا یہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی، ہر قسم کے ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور آپ کے جسم مبارک کی جو خوشبو تھی، فرمایا ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی، کوئی خوشبو کوئی عطر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے اگلے جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا، اور آپ کا پسینہ مبارک بہا، اور میری والدہ ایک شیشی لائیں اور اس میں آپ کا پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر ڈالنے لگیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ گئے اور فرمایا کہ اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ ہے، اور اسے ہم اپنے جسموں پر، اپنے بچوں کے جسموں پر لگائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، یہ ایسی بہترین خوشبو تھی کہ کوئی بھی خوشبو یا عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا انجد ولا اجود ولا اشجع ولا ادوع وأودع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بلند قامت، سخی، بہادر اور چمکدار چہرے والا، نورانی چہرے والا نہیں دیکھا۔ دارمی سنن دارمی حدیث نمبر 60۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمہ اللہ من وقوع الذباب علی جلدہ لأنہ یقع علی النجاسات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اللہ رب العزت نے مکھی بیٹھنے سے بھی بچائے رکھا، اس لیے کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو اللہ رب العزت نے کسی بھی مکھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر بیٹھنے نہیں دیا۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 3 اور صفحہ 343 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ما اوقع ذلہ علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الذل، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا
تاکہ اس سائے پر کوئی انسان اپنا پاؤں نہ رکھ دے۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ 343 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان جبریل اخبرہ ان علی نعلیہ کزرا و امرہ باخراج النعل عن رجلہ بسبب ما تسق بہ من القذر، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آپ کی نالین مبارکہ سے کوئی نامناسب چیز لگی ہے، اور اللہ کا حکم سنایا کہ اس چمٹی ہوئی چیز کی وجہ سے آپ نالین مبارک کو اپنے پاؤں سے جدا کر دیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 343 پر موجود ہے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے جسم مبارک کی نجاست، لطافت اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو کا ذکر فرمایا۔ تو ان تمام جو احادیثیں بیان کی گئی ہیں، ان کی تمام کی اسناد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3626، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4251 میں موجود ہے، اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا کہ ہم مکہ کے گرد و نواح کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا ہر پہاڑ، ہر درخت آپ کو عرض کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جو پہاڑ، جو درخت آپ کے جس کے پاس سے آپ گزرتے تھے وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حدیث مبارکہ کی بھی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کھجور کے درخت پر لگے ہوئے فلاں گچھے کو، آپ نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں جو گچھا ہے، اگر اسے میں حکم دوں اور وہ نیچے اتر کر آئے اور آ کر میری گواہی دے، کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ تمہیں میری نبوت کی دلیل مل جائے گی؟ تو وہ دیہاتی عرض کرنے لگا کہ ہاں، اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر میں بھی اس بات کو تسلیم کر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کھجور کے گچھے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نیچے آ اور آ کر میری نبوت کی گواہی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو وہ گچھا کھجور سے ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر نیچے اترنے لگا، جیسے انسان کھجور سے نیچے اترتا ہے وہ بھی نیچے اترنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے پاس آ گرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو واپس چلا جا۔ وہ واپس پھر گیا، جہاں سے وہ ٹوٹا تھا وہیں جا کر وہ فٹ ہو گیا، لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر وہ دیہاتی جو شخص تھا اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی شریف
حدیث نمبر 3628، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4290، ان کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ نے فرمایا، اے دیہاتی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا، گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا، کیا تم نے اپنا بھلا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیسا بھلا؟ فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس نے کہا، آپ کی بات کی صداقت پر گواہی کون دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیکر کا درخت، وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا چل پڑا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے 3 بار گواہی طلب فرمائی، تو اس درخت سے آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب 3 مرتبہ اس درخت نے اس کلمے کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، تو آپ نے حکم دیا، اب تو واپس چلا جائے۔ بس آپ کا فرمانا تھا، وہ واپس اسی جگہ پر جا کر زمین کے اندر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ دیہاتی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 16، دلائل النبوہ امام بہقی کی جو ہے حدیث نمبر 2250، اور اس کی سند ٹھیک ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور ان تمام معجزات کی جو اسناد ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد شریف کی چھت کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ اس ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ہم نے اس تنے کو اس اونٹنی کی طرح روتے ہوئے سنا جس کا بچہ گم ہو گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی کہ وہ زار و قطار روئے جا رہا ہے، تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، اپنا ہاتھ مبارک اس تنے کے پر رکھا، اور اس کو ایسے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے یا سلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا دست مبارک جب اس پر پھیرا تو وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اتنا شدید رویا، اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس تنے نے بچے جیسی چیخ ماری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ تنا بچے کی طرح سسکیاں لیتا رہا، اور لے کر وہ چپ ہو گیا جب آپ اپنا دست مبارک اس کے اوپر جو ہے وہ مس کر رہے تھے، تھپکی دے رہے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ 3584 اور 3585، یہ دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوکھے تنے بھی جو کھجور کے ہیں وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔